الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وفي موضع آخر وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے جو روزے کو فرض قرار دیا، اس میں کھانے پینے اور اہلیہ کے ساتھ ملنے سے منع فرما دیا۔ تو ہم گفتگو آج تیسرے دن میں کر رہے ہیں کہ اس کا فلسفہ کیا ہے۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم بھوکے رہیں تاکہ دوسروں کی بھوک کا ہمیں احساس ہو، ہم پیاسے رہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ پیاس کیا چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہمیں بھوک اور پیاس کی طلب نہیں ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم بھوکے اور پیاسے رہیں، بلکہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس روزے کی وجہ سے، اس مجاہدے کی وجہ سے ہمارے اخلاق بلند ہوں۔ تو ہم گفتگو کر رہے تھے خیر خواہی پر، ہم گفتگو کر رہے تھے ضرورت مندوں کی مدد پر۔ آج انشاءاللہ اسی موضوع پر کچھ اور عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے دین اسلام کی خوبصورتی ہے اور حسن ہے کہ یہ دین واقعی بڑی خیر خواہی، دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنے کا دین ہے، دوسروں کے لیے نفع رسانی کا سوچنے کا دین ہے۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں کیا کیا ارشاد فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور نہ اس کو کسی کے حوالے کرتا ہے۔ پھر فرمایا فمن کان فی حاجتی اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، انسان یعنی جب تک کسی بھائی کی مدد کرنے میں، حاجت براری میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ پھر فرمایا ومن فرج عن مسلم قربۃ فرج اللہ عنہ قربۃ من قربات یوم القیامہ، یعنی جو بندہ اپنے کسی مومن بھائی کی تنگی کو آسانی میں تبدیل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تنگیوں کو آسانی میں تبدیل فرما دیں گے۔ ہماری شریعت میں عدلے کا بدلہ ہے، ہم جیسا وقت گزاریں گے ویسا معاملہ ہمارے ساتھ روز قیامت ہوگا، ہم جیسا کریں گے ویسا بریں گے۔ شریعت میں اس کو کہتے ہیں الجزاء من جنس العمل، جیسا عمل ویسی جزا، یعنی عدلے کا بدلہ۔ یہ شریعت کا بڑے خوبصورت اصول ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، جو رحم کرنے والے بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتا ہے، یعنی جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش اور سعی کرتے ہیں، دوسروں کے مددگار ہوتے ہیں، دوسروں کے دکھوں کو ختم کرتے ہیں، دوسروں کے غموں کو بانٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دکھوں کو بھی ختم کرتا ہے، ان کے غموں کا خود کفیل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں لگا رہتا ہے۔ سچ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو رحم کرنے والے بندے ہوتے ہیں ان پر رحم فرماتا ہے۔ اگر ہم دوسروں کے لیے میرے بھائیوں وبال جان بنیں گے، ہم دوسروں کے لیے پریشانی اور اذیت کا باعث بنیں گے، ہم دوسروں پر اگر
ظلم کریں گے، دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالیں گے، تو میرے بھائیو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم والے فضل والے معاملے اور فیصلے ہمارے بارے میں فرمائے؟ یہ تو عدل کا بدلہ اس دنیا میں مل کر ہی رہتا ہے۔ یہ آج جو ہم پریشانیوں والی زندگی گزار رہے ہیں، ہر بندہ اپنے حالات کا رونا روتا رہتا ہے، شکوہ کرتا رہتا ہے، میرے بھائیو یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم مومن بھائی کی خیر خواہی کرنے کا عہد اس رمضان المبارک میں کر لیں گے، اللہ تعالی ہماری حاجتوں کو پوری کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اگلی بات ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور واقعی اس حدیث سے بھی یوں ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ عدلے کا بدلہ ہے، یہ جیسی کرنی ہے ویسی بھرنی ہے۔ ایک ہاتھ سے لیں گے، دوسرے ہاتھ سے دیں گے۔ اگر رحم دیں گے تو رحم لیں گے، ظلم دیں گے تو ظلم لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یعذب الذین یعذبون الناس فی الدنیا، جو لوگ دنیا میں دوسروں کو عذاب دیں گے، یعنی تکلیف میں ڈالیں گے، مشقت میں ڈالیں گے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو تکلیف اور مشقت میں ڈالیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ دنیا میں جیسی ہماری تیاری ہوگی، آخرت میں اللہ تعالیٰ ویسا سلوک ہمارے ساتھ فرمائیں گے۔ اگر ہماری دنیا کی کیفیت ہمارے اوپر پلٹ کر روز قیامت آئے گی، اگر ہم نے کسی کی مدد کی ہوگی، میرے بھائیوں ہماری مدد روز محشر کی جائے گی۔ اگر ہم نے بھوکے کو کھانا کھلایا ہوگا تو روز محشر ہم خالی پیٹ نہیں ہوں گے۔ اگر ہم نے پیاسے کو پانی پلایا ہوگا تو روز قیامت ہم پیاس میں نہیں ہوں گے۔ اگر کسی کے تن کے اوپر ہم نے چادر ڈالی ہوگی، روز قیامت ہم ننگے نہیں ہوں گے، بلکہ ہمارے جسم کو ڈھانپا جائے گا۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ ہے، مضمون اس کا بھی یہی ہے۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایما مؤمن اطعم مؤمنا علی جوع، جو بندے مومن کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلاتا ہے، اطعمہ اللہ یوم القیامت من ثمار الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن اس کو جنت کے پھل کھلائیں گے۔ یعنی دنیا میں بھوک کا کسی کا احساس کرنا، یہ اتنا بڑا خلق ہے، اور یہ رب کی اتنی بڑی عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت جنت کے پھلوں سے پھر اس کی تواضع فرمائیں گے۔ پھر فرمایا، وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤْمِنًا عَلَى ظَمَإٍ، جب بندے مومن کسی مومن کو پانی پلائے گا اس کی پیاس کی حالت میں، سقاہ اللہ یوم القیامت من رحیق المختوم، تو اللہ رب العزت اس کو پانی پلائیں گے رحیق مختوم سے روز قیامت۔ یعنی عدل کا بدلہ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ پھر آگے فرمایا، وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَى مُؤْمِنًا عَلَى عُرْيٍ، اور جو بندہ کسی ننگے جسم کو دنیا میں ڈھانپتا ہے، کپڑے پہناتا ہے، کساہ اللہ من حضر الجنہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت کے کپڑے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، کیا عجیب اللہ تعالیٰ نے فلسفہ اور کنسیپٹ دیا ہے۔ ان حدیث کے بعد سننے کے بعد کوئی بندہ بھی عمل کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور خاص طور پر یہ احادیث اگر بندہ رمضان میں سن لے کہ جب ایمان میں اضافہ ہوا ہوتا ہے، اعمال کی طرف رغبت ہوتی ہے، تو انسان اس پر عمل کیے بغیر نہیں رہتا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انسان بے حس ہو کر
بغیر احساس کے زندگی گزار دے، اگر ہم مخلوق خدا کے ساتھ اس دنیا میں کولڈ معاملہ کریں گے، بے اتنائی برتیں گے، اللہ رب العزت روز قیامت ہم سے بھی بے اتنائی برتیں گے، کولڈ معاملہ کریں گے۔ اگر مخلوق خدا کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں روز قیامت ضرور عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس دنیا میں تو جیسا تیسا ہے، وقت ہمارا گزر جانا ہے، پیٹ خالی ہو بھرا ہوا ہو، کپڑے جسم پر قیمتی ہوں یا متوسط ہوں، کھانا مرغن نہ ہو دال سبزی ہو، مشروبات نہ ہو سادہ پانی ہو، میرے بھائیو یہ دنیا ضرورت ایک حد کے اندر یہ پوری ہوتی ہے۔ ہمیں شدت کے ساتھ ان سب نعمتوں کی ضرورت کہاں ہوگی؟ وہ روز معاشر کی ہوگی۔ اس لیے اس دن کی تیاری میں، ضرورت کی وقت کی تیاری میں ہم نے اپنی کوشش کرنی ہے۔ ہماری ضرورت کا وقت کب ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی رہنمائی فرمائی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا، یحشر الناس یوم القیامت آرا ما کانوا قط، یعنی قیامت والے دن سارے کے سارے لوگ ننگے کھڑے کیے جائیں گے، وَأَجْبَعَ مَا كَانُوا قَطُّ، اور سارے کے سارے بھوک کی حالت میں ہوں گے، خالی پیٹ ہوں گے، وَأَزْمَا مَا كَانُوا قَطُّ، اور سارے کے سارے پیاس کی حالت میں ہوں گے، شدت کی پیاس لگی ہوگی، اور پھر فرمایا وَأَنْصَبَ مَا كَانُوا قَطُّ، سارے کے سارے دھوپ میں کھڑے ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پھر آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فَمَنْ كَسَىٰ لِلَّهِ، جس نے دنیا میں کسی کو اللہ کے لیے کپڑے پہنائے، کساہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو روز قیامت کپڑے پہنائے گا۔ کسی کا تن ڈھانپا اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ اس دن اس کے تن کو ڈھانپیں گے۔ وَمَنْ أَطْعَمَ لِلَّهِ أَطْعَمَهُ اللَّهُ، اور جس نے دنیا میں کسی کو کھانا کھلایا ہوگا، رب العزت اس دن اس کو کھانا کھلائے گا۔ جس دن سارے بھوکے ہوں گے، پیٹ بھرا ہوا وہی ہوگا جو دنیا میں دوسروں کے خالی پیٹ کا احساس رکھے گا۔ پھر فرمایا وَمَنْ سَقَىٰ لِلَّهِ سَقَاهُ اللَّهُ، اور جس نے دنیا میں کسی کو اللہ کے لیے پانی پلایا، اللہ تعالیٰ اس کو پانی پلائیں گے۔ کس دن؟ جس دن سارے پیاس میں ہوں گے، سب کو شدت کی پیاس لگی ہوگی۔ یہ وہ بندہ جو دنیا میں کسی کی پیاس کو بجھائے گا، ایک گلاس پانی پیش کرے گا، وہ روز قیامت اس کو پیاس نہیں لگے گی، اگر پیاس لگی تو اللہ تعالیٰ اس کو پانی پلائیں گے۔ وَمَنْ عَمِلَ لِلَّهِ، اور جس نے دنیا میں اللہ کے لیے عمل کیا ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی نیک عمل کیا ہوگا، نماز پڑھی ہوگی، زکوٰۃ ادا کی ہوگی، ذکر اذکار میں وقت گزارا ہوگا، تہجد میں وقت گزارا ہوگا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا ہوگا، بیوہ کی مدد کی ہوگی، نادار کو کھانا کھلایا ہوگا، پیاسے کو پانی پلایا ہوگا، تن ڈھانپنے کو اگر کسی کو کپڑا نہیں تو اس نے کپڑا دیا ہوگا، یہ ہے نیک عمل۔ وَمَنْ عَمِلَ لِلَّهِ، اور جس نے کوئی بھی عمل کیا، اس شخص نے جس نے کوئی عمل کیا، کس لیے؟ اللہ کی محبت میں، اللہ کے لیے کیا کیا، اغناہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو غنی فرما دیں گے۔ میرے بھائیو، اس دنیا کی زندگی میں ہم غنی نہیں ہو سکتے۔ ہر بندے کی پریشانی ہے، جس سے پوچھیں وہ تگ و دو میں مصروف ہے۔ اس دنیا میں ہم غنی نہیں ہو سکتے۔ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ غنی فرما دیں گے
جو اللہ کے لیے اس دنیا میں کوئی عمل کرے گا۔ اور پھر اگلی بات، وَمَنْ عَفَا لِلَّهِ عَافَاهُ اللَّهُ۔ میرے بھائیوں، بڑی سوچنے کا مقام ہے، بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی بندے مومن کی خطا کو معاف اس دنیا میں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو معاف فرما دیں گے۔ میرے بھائیوں، آج ہم شقی ہو گئے ہیں، ہمارا دل اتنا شقاوت سے بھرپور ہو گیا ہے کہ ہم سخت فیصلے کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنے آپ کو نرم کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں بھی روز قیامت نرم فیصلے فرمائیں گے۔ اس لیے آج ہے جو عمل، کل ہم نے اس کو پانا ہے۔ آج اگر کسی کو کھانا کھلائیں گے، کل ہم اس عمل کو وہاں پا کر بھرے پیٹ کے ساتھ روز معاشر کھڑے ہوں گے۔ آج اگر کسی کے تن کو ڈھانپیں گے تو روز قیامت ہم ننگے نہیں ہوں گے۔ آج کوئی عمل اللہ کی محبت میں کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ غنی ہونے کی صورت میں روز قیامت ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور یہ ساری نعمت جس وقت ہمیں ان کی ضرورت ہوگی، اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کو لٹائیں گے۔ آج تو وقت پاس ہو جاتا ہے، کل روز قیامت میرے بھائیو وقت پاس نہیں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کی داد رسی نہیں کر سکے گا، حتیٰ کہ ماں جیسا شفقتوں والا رشتہ وہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو بھول جائے گا، نفسی نفسی ہوگا۔ میرے بھائیو، آج اپنے نفس سے ہٹ کر بندہ سوچے، دوسروں کی تکلیف کا احساس کرے، روز قیامت پھر نفسی نفسی نہیں ہوگی، روز قیامت پھر وہ بندہ اللہ کی خاص رحمت میں ہوگا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان رجلا من اہل الجنت یشرف یوم القیامت علی اہل النار۔ قیامت کے دن ایک جنتی بندہ جہنم کے اندر جھانکے گا، جہنمیوں کو دیکھے گا۔ یہ جنت میں ہوگا لیکن جھانک رہا ہوگا جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ درمیان کا پردہ ٹرانسپیرنٹ کریں دیں گے اور یہ جنتی جہنمی کو دیکھ رہا ہوگا۔ جب یہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، جنتی جہنمیوں کو، فَيُنَادِيهِ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ النَّارِ، جہنمی لوگوں میں سے ایک بندہ پکارے گا جو جہنم میں جل رہا ہوگا، یا فلاں هل تعرفنی، اے فلاں ابن فلاں، کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ فیقول لا واللہ ما اعرفک من انت، وہ کہے گا نہیں اللہ کی قسم میں نہیں تمہیں پہچانتا، تو کون ہے؟ من انت، وہ کہے گا نہیں اللہ کی قسم تو کون ہے؟ وہ کہے گا انا الذی مررت به فی دار الدنیا، میں وہ ہوں کہ تم دنیا کی زندگی میں میرے گھر کے قریب سے گزرے تھے۔ فاستسقیتنی شربتا من ماء، کہ تو نے مجھ سے پانی کا ایک پیالہ مانگا تھا، فسقیتک، میں نے تمہیں وہ پانی کا پیالہ پلایا۔ جنتی کو یہ بات یاد آ جائے گی کہ واقعی دنیا کی زندگی میں ایک بستی سے گزرا تھا، ایک گھر کے سامنے سے مجھے پیاس لگی تھی تو میں نے واقعی اس جہنمی سے پانی طلب کیا تھا اور اس نے ایک پیالہ پانی کا مجھے پلایا تھا۔ اس کو یاد آ جائے گا، قال قد عرفت، کہے گا میں نے پہچان لیا، تو نے مجھے پانی کا پیالہ پلایا تھا۔ قال، وہ جہنمی عرض کرے گا، فاشفع لی بہا عند ربک، اچھا پھر اس پیالے کے بدلے میں میری شفاعت اللہ سے کر دیجئے، اللہ سے میری سفارش کر دیجئے گے۔ فیسأل اللہ تعالی، وہ جنتی اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا، فیقول، اور کہے گا،
شفعنی فیہ، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول کر لیجئے۔ ویامر بہ، اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول کرتے ہوئے اس بارے میں حکم دیں گے، فیخرجہ من النار، اور جہنم سے اس کو باہر نکال دیں گے۔ میرے بھائی، اس جہنمی کا کیا عمل تھا؟ اس کا عمل اتنا ہی تھا کہ اس نے ایک پیالہ دنیا کی زندگی میں ایک انسان کو پلایا تھا۔ میرے بھائیو، اگر ایک پیالہ پانی پلانے کی وجہ سے جنت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، تو جو اپنے بچوں کو پانی پلائے گا، جو گھر والوں کو پانی پلائے گا، عزیز رشتہ دار کو پانی پلائے گا، غریب لوگ، دوست احباب، جس کو جانے نہ جانے، پہچانتا ہو نہ پہچانتا ہو، اگر پانی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے نہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیو، عبادت صرف یہ نہیں کہ ہم تسبیح پھیرتے رہیں، مصلی پر بیٹھ کر نوافل پڑھتے رہیں، کسی کے غم کو بانٹ لینا بھی عبادت ہوا کرتی ہے۔ کوئی مصیبت زدہ ہو، اس کو اس کی مصیبت سے نکال لینا، یہ بھی عبادت ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی بڑی پسندیدہ عبادت ہے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تمہیں 10 سال سے زیادہ نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا اگر تم کسی ایک بھائی کو ضرورت پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑو گے۔ میرے بھائیوں، یہ ساتھ چلنے کا کہا، یہ نہیں کہا کہ اس کا کام ہو جائے تو تمہیں نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا، بلکہ کام ہونا نہ ہونا وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ جو 10 سال کا نفلی اعتکاف اور اس کا ثواب نامے اعمال میں لکھا جا رہا ہے، یہ کسی عبادت کی وجہ سے نہیں لکھا جا رہا، کسی بندے کی ضرورت مند کی حاجت پوری کرنے کے لیے لکھا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہم سب کو دوسروں کی فکر عطا فرمائے۔ ہم دوسروں کی فکر کریں گے، اللہ ہماری فکر میں لگا رہے گا۔ ہم دوسروں کی مدد کریں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ہم دوسروں کی حاجت کو پورا کریں گے، اللہ اس وقت تک ہماری حاجت کے پورا کرنے میں لگے رہے گا جب تک ہم دوسروں کی حاجت پورا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نرم دل عطا فرمائے، سخی دل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا مانگ لیجیے۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز، یا غفار، یا ارحم الراحمین، یا اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کا خاتمہ فرما، دن رات میں کیے گناہوں کو معاف فرما، بھولے یاد گناہوں کو معاف فرما، تنہائیوں محفلوں میں کیے گناہوں کو معاف فرما، ارادہ بے ارادہ کیے گناہوں کو معاف فرما، تنہائیوں اور محفلوں میں کیے گناہوں کو معاف فرما، اعلانیہ خفیہ گناہوں کو معاف فرما۔ جو گناہ ہمیں یاد ہیں مالک، ان کو بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے ان کو بھی معاف فرما، جو گناہ ہم نے پہلی زندگی میں کیے ان کو بھی معاف فرما، جو موجودہ زندگی کیے ان کو بھی معاف فرما۔ ہمارے دن کے روزے کو قبول فرما، رات کی تراویح کو قبول فرما۔ یا اللہ، اس دن کی سختی سے ہمیں محفوظ فرما جس دن سارے پیاسے ہوں گے۔ یا اللہ، روز محشر کی بھوک سے ہمیں حفاظت فرما جس دن سارے بھوکے ہوں گے۔ یا اللہ، جس دن سارے ننگے ہوں گے، یا اللہ اس دن ہمیں لباس عطا فرما۔ میرے مالک، مہربانی فرما دیجئے، اس دنیا میں یا اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم، ایسا برکت والا رزق عطا فرما جس سے ہم دوسروں کی مدد کر سکیں، بھوکوں کو کھانا کھلا سکیں، جن کے تن پر کپڑے نہیں ان کو کپڑے دے سکیں، جو پیاسے ہیں ان کو پانی پلا سکیں۔ میرے مالک، مہربانی فرما دیجئے، لوگوں کی حاجت براری کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ میرے مالک، مہربانی فرما، اس رمضان کو ہمارے لیے تبدیلی کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یا اللہ، نفس کی پوجا کرنے سے بچا لیجئے اور لوگوں کی خدمت میں لگا لیجئے۔ اے کریم آقا، مہربانی فرما دیجئے، ہمیں احساس ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں لوگوں کی خدمت میں لگایا، اور لوگوں کی خدمت کے عوض آخرت کی
سرفرازی اور کامیابی کا بتلایا۔ میرے مالک مہربانی فرما دیجئے اس زندگی میں ہمیں لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک مہربانی فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول منظور فرما۔ کرونا وبا کا خاتمہ فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ میرے مالک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے مالک جو غم خوار ہیں ان کے غموں کو دور فرما، جو دوسروں کے دکھوں کا احساس کرنے والے ہیں ان کے دکھوں کو دور فرما۔ میرے مالک جو دوسروں کو کھلانے والے ہیں یا اللہ ان کا کفیل ہو جا، جو دوسروں کا پلانے والے ہیں یا اللہ ان کی غموں کے لیے آپ کافی ہو جائیے۔ کریم آقا مہربانی فرما دیجئے جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی جائز شرعی حاجتوں من کی مرادوں کو پورا فرما۔ اس رمضان کو ہمارے لیے ماہ غفران بنا، رات کی تراویحوں کو بھی قبول فرما۔ جو بھی ہم نے نیک عمل اس ماہ مبارک میں کیا یا اللہ اپنی رضا کا ذریعہ بنا۔ اے میرے مالک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جبرائیل امین نے دعا مانگی، آقا نے آمین کہی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ میرے مالک مہربانی فرما دیجئے ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے، نجات کا ذریعہ بنا دیجئے، جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دیجئے، جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنا دیجئے۔ میرے مالک مہربانی فرما دیجئے ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول منظور فرما، امت مسلمہ کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما، ہم سب کو زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرما، اس راستے میں کے لیے سفر کے لیے جو وسائل ضرورت ہوتے ہیں یا اللہ غیب کے خزانوں سے پورے فرما۔ میرے مالک مہربانی فرما ہمارے اہل خانہ کو بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، ہمارے بچے اور بچیوں کی مستقبل کو بھی روشن فرما، اپنے مقبول بندوں میں اور بندیوں میں شامل فرما۔ یا اللہ دور بیٹھے پوری دنیا میں جو لوگ یا اللہ آج اس کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں یا اللہ سب کی جائز شرعی حاجتوں من کی مرادوں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔